تحفہ یہ مسلمان کو رمضان مبارک ہو، اللہ کا تمہیں یہ ایک مہمان مبارک ہو، تحفہ یہ مسلمان کو کر لو میں زبار نگاہوں کی حفاظت، کر لو میں عبادت اور قرآن کی تلاوت، پڑھتے ہیں تراویح ہم، پڑھتے ہیں تراویح ہم، قرآن مبارک ہو، تحفہ یہ مسلمان کو۔ 4 پیغام محبت میں نکل گئے، مجھے بھی پتہ نہیں چلا، آپ کو بھی پتہ نہیں چلا، ہاتھی پاس ہو چکا ہے، صرف دم پھنسی ہوئی ہے، انشاءاللہ ایک جھٹکا ماریں گے وہ بھی پاس ہو جائے گی۔ جس پیغام کو میں سنا رہا ہوں، اس کو اگر آپ نے دھیان سے سن لیا اور یاد کر لیا، اس پر عمل کر لیا، میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کے روزے کی، رمضان کی، سب کی حفاظت ہوگی۔ 4 وجہ سے آدمی روزہ نہیں رکھتا، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ 4 وجہ سے آدمی روزہ نہیں رکھتا۔ پہلی وجہ، ہمت ہار کر کے بیٹھ گیا کہ 15 گھنٹے کا روزہ ہوگا، بھوکا رہنا پڑے گا، پیاسا رہنا پڑے گا، کام دھندے میں جانا پڑے گا، میرے باپ سے نہیں۔ ہمت ہار کر کے بیٹھ گیا، ایک روزہ بھی نہیں رکھا۔ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، آپ سحری کھا کر کے روزہ رکھتے ہیں، آپ کے پیٹ میں دانا بھی ہے، پانی بھی ہے، 8 بجے صبح تک، اس کے بعد کام دھندے میں چلے گئے، ادھر سے دھیان ختم ہو گیا، وہاں سے کام دھندا کر کے جب واپس آئے، نہا لیا، پورا بدن ٹھنڈا ہو گیا، بھوک پیاس کا احساس ختم ہو گیا، اس کے بعد سو گئے، سو کر کے ظہر میں اٹھے، ظہر میں سوئے تو عصر میں اٹھے، اب جب سو کر کے اٹھے تو بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے کتنی دیر کا روزہ ہے؟ اللہ کے بندو ہمت کرو، روزہ رکھنا آسان ہے۔ دوسری وجہ، روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ ناقدری کی وجہ سے۔ کیا کہتے ہیں میرے پاس علم ہے، میں کیوں روزہ رکھوں، جاہل روزہ رکھے، میرے گھر میں دانا پانی ہے، میں کیوں روزہ رکھوں، جس کے گھر میں دانا پانی نہیں وہ روزہ رکھے، مجھ سے روزے کی حالت میں بھوکا مرا نہیں جاتا۔ یہ جملہ نہیں ہے، بارود ہے، ایٹم بم ہے، ادھر زبان سے نکلتا ہے، ادھر سینے سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھتے ہیں، شوق میں رکھتے ہیں، جب بھوک لگتی ہے تو روزہ توڑ دیتے ہیں، نہ بچہ گنہگار نہ بچے کے ماں باپ گنہگار۔ لیکن بچے نے شوق میں روزہ رکھا، ماں نے کہا بیٹا روزہ توڑ دو، اسکول ہے، بچے نے روزہ توڑ دیا، شوق میں بچے نے روزہ رکھا، باپ نے کہا بیٹا عید کے بعد تمہاری شادی ہے، روزہ توڑ دو ورنہ گال پچک جائے، بچے نے روزہ توڑ دیا۔ اب کیا ہوگا؟ بچے نے روزہ رکھا، بچے نے روزہ توڑا، نہ بچہ گنہگار نہ ماں باپ گنہگار، بچے نے روزہ رکھا، ماں باپ نے توڑوا دیا، بچہ گنہگار نہیں ہوگا، بچے کی طرف سے ماں باپ گنہگار، چھوٹا گناہ نہیں، گناہ کبیرہ ہوگا۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں کہ لوگ روزہ کیوں نہیں رکھتے۔ بڑے بوڑھے سے مصافحہ کیجئے، پوچھئے کہ آپ بیمار ہیں تو کہیں گے الحمدللہ میں بیمار نہیں۔ آپ کو شوگر ہے؟ الحمدللہ شوگر نہیں ہے۔ آپ کو پریشر ہے؟ الحمدللہ پریشر نہیں۔ جیسے ہی رمضان کا چاند طلوع ہوگا، لائن بازار جا کر کے ایک پوٹری دوائی لے کر کے آ گئے ہیں گھر پہ، ٹیبل پر سجا کر کے رکھ دیا ہے، اور رمضان میں روزہ توڑ رہے ہیں، گٹا گٹ کھا رہے ہیں، بیڑی پی رہے ہیں، حقے کا بہانہ دھواں دل سے نکل رہا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا روزہ نہیں رکھتے ہو؟ تو کہا ہاں ہاں، کیا کیجئے گا، شوگر ہے ڈاکٹر نے منع کیا ہے، آہا، کیا کیجئے گا، پریشر ہے ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ یہ بہانہ سب سے چلے گا، جو دل کا حال خدا جانتا اس سے کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ ایک آدمی نے مسئلہ سنا تھا کہ جو آنکھ سے چاند دیکھتا ہے اسی پر روزہ فرض ہوتا ہے۔ بولا ماشاءاللہ، میں چاند دیکھوں گا ہی، نگاہ گاڑ کر کے چلتا تھا، زمین میں نگاہ گاڑ کر کے چلتا تھا۔ سسرال میں آیا، کھانا اوبھر کھا لیا تھا،
جب پیٹ خراب ہوا تو چلا گیا جھاڑے کے لیے، حاجت پوری کرنے کے لیے چلا گیا۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر چاند تھا، اس کا عکس پانی میں اتر رہا تھا۔ جب جھاڑے سے فارغ ہوا، حاجت سے فارغ ہوا تو آیا طہارت کے لیے۔ جیسے ہی تالاب کے قریب آیا، چاند نظر آیا تو کپاڑ پیٹنے لگا کہ دیکھیے یہ پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آ گیا۔ استغفر اللہ۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اس سال روز علاج کریں گے، اگلے سال روزہ رکھیں گے۔ بالکل صحیح جا رہا، 2-4 آدمی ہاتھ اٹھا دیجئے، انشاءاللہ ہم پھانسی پر آپ کو چڑھا ہی دیں گے، اس میں کوئی دیر نہیں ہے۔ سحری کی خوشیاں دیکھو، افطار کے مزے بھی، پیارا مہینہ آیا، پیارے تام لے کر۔ سحری کی خوشیاں دیکھو، افطار کے مزے بھی، پیارا مہینہ آیا، پیارے تام لے کر۔ نیت سبھی کی ہو یہ کرنا ہے اعتکاف، اب چلتے رہے نبی جی جس کو دوام لے کر۔ رمضان آ رہا ہے، پیارے سیام لے کر، مہمان آ رہا ہے، پیارا قیام لے کر۔ آپ کا دل خوش ہوگا۔ رمضان کے حوالے سے میں پیغام کو مکمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ رمضان میں مرا ہے مسلمان، اس نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا، اتنا بڑا گنہگار، مگر قسمت اس کی، مقدر اس کا، مرا ہے تو رمضان میں مرا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا پاپی مسلمان، کوئی گناہ نہیں چھوڑا اس دھرتی پر جو اس نے انجام نہ دیا ہو، لیکن قسمت اس کی، مقدر اس کا، مرا تو رمضان میں مرا۔ کیا فائدہ ہوگا؟ تو لکھا کہ 2 فائدے ہوں گے۔ حدیث کہتی ہے کہ رمضان میں دوزخ کا دروازہ بند ہوتا ہے، جنت کا دروازہ کھلا ہے۔ جیسے ہی گنہگار مسلمان رمضان میں مرا، مرتے ہی جنت میں داخل ہو گیا، اور رمضان کی برکت سے عذاب قبر بھی اٹھا لیا گیا۔ یہ تو مسلمان کے بارے میں ہے۔ اگر مرنے والا غیر مسلم ہے، مشرک مرا ہے، شرک کے بغیر نہیں، شرک کے ساتھ مرا ہے، کافر مرا ہے، کفر کے بغیر نہیں، کفر کے ساتھ مرا ہے، مگر قسمت اس کی، مقدر اس کا، رمضان میں مرا ہے، غیر مسلم ہے، تو لکھا کہ کفر اور شرک کی وجہ سے جنت میں تو داخل نہیں ہوگا، مگر رمضان کی برکت سے جب تک رمضان باقی ہے اس سے بھی اللہ عذاب قبر اٹھا لیتا۔ جب رمضان میں لوگ افطار کھولنے کے لیے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، ابھی 5 منٹ باقی ہے روزہ کھولنے میں، تو دسترخوان پر دیکھتے ہیں کہ انگور کہاں ہے، انڈا کہاں ہے، پورا نشانہ بنا کر کے بیٹھے ہوئے، اور اذان کا انتظار کر رہے ہیں کہ انگور کو باپ سے بھیٹ کرا دیں گے، ذرا اذان تو ہونے دو۔ لیکن جب دسترخوان کو غور سے دیکھتا ہے کہ انگور کہاں ہے، انڈا کہاں ہے، تو آنکھ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور جب اذان کی صدا آتی ہے، جیسے ہی انگور لے کر کے حلق کے نیچے اتارا، جیسے ہی روح افزا شربت حلق کے نیچے اتارا، رگ رگ سیراب ہو جاتی ہے، دل کو وہ سکون ملتا ہے، 1 منٹ میں وہ مزہ ملتا ہے جو سال بھر کبھی نصیب نہیں ہوتا۔ اس سے بھی زیادہ مزہ کب آئے گا؟ یہ نمونہ آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، دنیا میں نہیں آئے گا۔ کہاں آئے گا؟ جب جنت میں مسلمان پہنچے گا، جنت کو دیکھے گا پھر بھی مزہ نہیں آئے گا، جنت کی نعمت کو کھائے گا پھر بھی مزہ نہیں آئے گا۔ جب جنت کا مالک خدا سامنے آ جائے گا اور اپنی ان آنکھوں سے خدا کو دیکھے گا تو اس کے حسن و جمال میں ایسا پاگل ہو جائے گا کہ جنت کو بھی بھول جائے گا، جنت کی نعمت کو بھی بھول جائے گا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ یہ لوگ حرکت میں رہیں گے، آپ لوگ سکون میں رہیے، دھیان سے سنیے گا، ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ یہ بیلگچھی ہے، بیلگچھی کے بعد یہ بانپول ہے، اس کے بعد ڈگروا ہے۔ نیا آدمی کو پوچھنا پڑتا ہے کہ یار یہ بانپول کہاں ہے؟
पुल तो नजर नहीं आता है, और बांध कहाँ है, पुल कहाँ है। तो ये भटक जाता है, तो पूछता है यार बेलगच्छी के बाद है कि बेलगच्छी से पहले। जो इधर से आता है वो पूछता है कि डगरवा से पहले है या डगरवा के बाद है। तो जो रहबर हैं वो बताते हैं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, दायां बायां मत लीजिएगा, सीधे आ जाइएगा, आप सीधा जलसा में पहुंच जाइएगा, बस्ती में पहुंच जाइएगा। तो वो दायां बायां छोड़ करके जैसे ही आया वो सीधा कब्रिस्तान पहुंच गया। सर पर हाथ रख करके कहता है कि यहाँ का आदमी कैसा मजाक करता है, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान पहुंचा देता है। वो पलट करके बोला कि भाई साहब मैं बस्ती पूछ रहा था जहां जलसा है, आपने जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज दिया। उसने कितनी बड़ी बात कही है, कितनी बड़ी प्यारी बात कही है, अकल का नाखून। लो तुम जिसको बस्ती समझ रहे हो वो दरअसल कब्रिस्तान है। मैंने हर बस्ती के आदमी को यहाँ आबाद होते हुए देखा है, लेकिन यहाँ के आदमी को, कब्रिस्तान के आदमी को यहाँ से कहीं जाते हुए नहीं देखा। असल बस्ती तो इसका नाम है, असल आबादी तो इसका नाम है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए रमजान में सो जाएंगे, चांद रात में जागेंगे, कपड़ा खरीदने के लिए डगरवा हाट पहुंचेंगे। हाथ उठा दीजिए 2-4 आदमी इंशाअल्लाह रांची जाने के लिए। खैर माशाअल्लाह। कयामत में ये रोज़ा ढाल होगा रोज़ेदारों की, कयामत में ये रोज़ा ढाल होगा रोज़ेदारों की, कयामत में ये रोज़ा ढाल होगा रोज़ेदारों की। ये सरमाया भी अपना कैसे आड़े वक्त कमाया, इसी में इसी में रात काई हजारों माह से अफजल, कि जिसमें चश्मे रहमत से बंदों को सलाम आया, कि जिसमें चश्मे रहमत से बंदों को सलाम आया। आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में और जहमत तमाम। ये ऑपरेटर इतना शानदार है कि मुझे इनको देख करके ही महसूस हो गया था कि जलसा को कामयाब करने में सबसे बड़ा इसका हाथ रहा। माशाल्लाह इतनी अच्छी सर्विस है इनकी, इसको अंदाज़ा है कि कहाँ बढ़ाना है कहाँ घटाना है। और ये माइक इतना जवान है, अगर मैं इससे टकरा गया मुझको बूढ़ा कर देगा। मैं संभल करके आपको बयान सुना रहा हूँ।